اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کا ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بو علی قلندر سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بد مزاج مفتی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بو علی قلندر سرکار پر شدید جذب و سکر کا غلبہ طاری ہو گیا، جس کی بنا پر شریعت کے بہت سے اعمال کی پابندی میں کمی آ گئی، حتیٰ کہ نماز تک ترک ہو گئی۔ لوگوں نے اس دور کے ایک بہت بڑے مفتی سے اس معاملے میں بات چیت کی کہ حضرت بو علی قلندر بزرگ صفت انسان ہیں، اس لیے ان کا نماز کو ترک کر دینا اچھا نہیں، لہٰذا آپ انہیں نماز کی ترغیب دیں تاکہ بزرگی اور ولایت پر آنچ نہ آئے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی ضیاء الدین سنائی حضرت بو علی قلندر سرکار کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سوال کیا کہ بو علی، آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ نے وہی فکرہ دہرایا کہ بے عیب ذات اللہ کی، اللہ بس باقی ہوس۔ مفتی جو کہ ایک بد مزاج شخص تھا کہنے لگا کہ جو کچھ بھی ہو، نماز کی ادائیگی ہر حال میں لازم ہے اور اس سے پہلو طئی کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ حضرت بو علی قلندر سرکار نے جواب دیا، مفتی صاحب آپ اپنا کام کیجئے، مجھے نماز معاف ہو چکی ہے۔ اب مفتی کو بڑا غصہ آیا اور بولا، تم عجیب آدمی ہو مفتی صاحب، آپ مجھے میری حالت پر چھوڑ دیں، میں مست الست ہوں اور دکھاوے کی نماز ادا کرنے کا مجھے بالکل شوق نہیں۔ مگر بد مزاج مفتی اپنی بات پر اصرار کرتا رہا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ باتیں سن کر حضرت بو علی قلندر سرکار کو بھی جوش اور ہوش آ گیا۔ فرمایا، مفتی صاحب رسی سے میری کمر باندھ دیجئے، اگر میری کمر بندھی رہی تو میں تیرے کلموں کی تعمیل کروں گا، اور اگر میری کمر آزاد ہو گئی تو میرا پیچھا چھوڑ دینا، کیونکہ میں آزاد آدمی ہوں، مجھے اپنی پابندیوں میں مت گھسیٹو۔ اب مفتی ضیاء الدین سنائی نے آپ کی کمر رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دی، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رسی کمر سے دور جا گری اور حضرت بو علی بدستور آزاد رہے۔ مفتی بہت شرمندہ ہوا۔ اس پر بو علی سرکار نے اپنے خاص لہجے میں کہا، بابا میں عاشق ہوں اور عاشق میں مبتلا ہوں، تو مجھے کس نماز کے پڑھنے کی بات کر رہا ہے؟ اگر تو بضد ہے تو میں تیرے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، نیت باندھو فرض نماز کی۔ مفتی صاحب کی خوشی دیکھنے لائق تھی، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی، گویا انہوں نے حضرت بو علی قلندر سرکار کو نماز پر راضی کر لیا تھا۔ اب مفتی صاحب امام بنے اور بو علی قلندر سرکار مقتدی بنے۔ جب نماز شروع ہوئی تو بو علی قلندر پر استغراق کا عالم شروع ہو گیا۔ مفتی صاحب نماز پڑھا بھی چکے مگر بو علی جوں کے توں کھڑے رہے۔ اب مفتی صاحب نے پوچھا، بو علی قلندر نماز ختم ہو گئی ہے جبکہ تو ابھی تک نیت باندھے کھڑا ہے؟ بو علی قلندر سرکار نے جواب میں ایک شعر پڑھا جس کا مطلب حاضرین کی سمجھ میں نہ آیا۔ انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت تفصیل سے بات بتائیں کہ آپ نماز کو نیت سے آگے کیوں نہیں لے کے گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ مفتی کی گھوڑی نے بچہ دیا ہے، اور جہاں مفتی صاحب کے گھر گھوڑی اور بچہ موجود ہیں وہاں گندم رکھنے والی کنواں نما جگہ بنی ہوئی ہے، لہذا ساری نماز میں یہ امام صاحب یعنی مفتی صاحب کے دل و دماغ پر اس فکر کا ڈیرا جما رہا تھا کہ کہیں گھوڑی کا بچہ گندم والے کنویں میں نہ گر جائے۔ میں ایسی نماز کا قائل نہیں، میں اپنے حواس سے بیگانہ ہوں اور ایک غلام کی طرح عشق الہی میں غرق ہوں اور خاموش رہتا ہوں، کیونکہ غلام نہیں بولا کرتے۔ آپ کی باتیں سن کر مفتی صاحب بڑے شرمندہ ہوئے کہ واقعتاً وہ نماز میں گھوڑی کے بچے اور گندم والے کنویں کا خیال ذہن میں رکھے ہوئے تھے۔ حاضرین آپ کے فوراً پاس آئے اور آپ سے معافی مانگی اور مفتی صاحب وہاں سے چلے گئے۔ اس شرمندگی کے انتقام کے طور پر مفتی ضیاء الدین سنائی نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر حضرت بو علی قلندر سرکار کے ترک صلاۃ یعنی نماز کو ترک کرنے پر ایک محضر نامہ تیار کیا، یعنی ایک شکایت درج کی، تاکہ حضرت بو علی قلندر سرکار کو نماز چھوڑنے کے الزام میں سزا مل سکے۔ اس شکایت نامہ میں یہ بات تحریر کی گئی کہ شرف الدین صرف بو علی قلندر عالم فاضل
فاضل شخص ہے اور دہلی میں 40 سال تک واعظ و نصیحت اور درس و تدریس اور علمی مشاغل میں مصروف رہا ہے، مگر اپنے وطن پانی پت میں آ کر علوم ظاہری سے دور ہو کر عالموں اور فاضلوں سے متنفر ہو گیا ہے، متاع شریعت سے پہلو تہی کرتا ہے، لہذا اس کو سزا دی جائے۔ اس شکایت نامہ پر مفتی ضیاء الدین سنائی کے علاوہ دیگر مفتیان متین کے بھی دستخط تھے۔ جب یہ شکایت نامہ خواجہ علی انصاری کے پاس آخری تصدیق کے لیے پہنچا تو انہوں نے اس شکایت نامہ کو پھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر مفتی ضیاء الدین نے غصہ میں آ کر خواجہ علی انصاری پر دعویٰ دائر کر دیا۔ جب عدالت میں خواجہ علی انصاری پیش ہوئے تو شکایت نامہ پھاڑنے کے متعلق ان سے پوچھا گیا، آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں تھا، مت جاؤ نماز کے قریب نشے کی حالت میں، اور فرمایا جب بو علی قلندر سرکار اپنے حواس میں ہی نہیں تو وہ شرعی پابندیوں کے کیوں کر متحمل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ہوش نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں ہیں، اس لیے ان کو نماز پڑھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، کیونکہ نماز کے لیے انسان کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اس پر مفتی ضیاء الدین سنائی کی دلی تشفی ہوئی اور اس طرح معاملہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔